غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ میں اور میری والدہ دونوں مل کر بازار سے کپڑا لینے چلی گئی۔ ہم جب کپڑے والی دکان پر پہنچی تو امی نے کپڑے والے سے کہا کہ بیٹا میری بیٹی کے لیے کوئی خوبصورت ڈیزائن کا کپڑا دکھاؤ۔ میں نے اپنا منہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کپڑے والے نے ہمیں بہت ہی پیارا اور خوبصورت ڈیزائن کا سوٹ دکھایا۔ میری جب اس کپڑے والے کے چہرے پر نظر پڑی تو میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکا اتنی محبت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ اس کے گلے لگ جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ والا سوٹ ہمیں دے دیں۔ اس نے وہ سوٹ ہمیں دے دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی وہاں سے نکل پڑیں۔ امی نے کہا بیٹی تم یہاں رکو اور میں وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے لوں۔ امی چلی گئی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی کپڑے والا لڑکا سامنے کھڑا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ اس لڑکے نے مجھے فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، میرے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ مجھے اس پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ بیچ بازار مجھے فالو کیا جا رہا تھا۔ امی بھی واپس آ گئیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی واپس گھر کو جا رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی ہمارے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم چلتی چلتی گھر پہنچ گئی۔ وہ لڑکا بھی ہمارے پیچھے ہی تھا۔ آخرکار امی حویلی کے اندر داخل ہو گئیں۔ میں بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکا کچھ اچھا بھی لگ رہا تھا اور کچھ اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ امی نے اندر سے آواز دی، شازیہ بیٹی کدھر ہو، جلدی آ جاؤ۔ میں نے دروازہ بند کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ چلا گیا ہوگا یا نہیں۔ میں پھر سے دروازے پر آ گئی۔ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرا گئی۔ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک ہی جھٹکے سے میرے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے دھکا مارا، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بھاگ کر اندر چلی گئی، جلدی سے دروازے کو بند کر دیا، ساتھ ہی لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ شاید یہ میرے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے پھر سے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگا، میرا تو آپ کے دروازے پر ہی مر مٹنے کو دل چاہتا ہے۔ میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجیں میرے رشتے کے لیے۔ وہ خوش ہو گیا اور جلدی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ کو آپ کے گھر بھیجوں گا، انتظار کرنا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ واپس چلا گیا۔ میں اسے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی دن ان کے والد اور والدہ اور بھابھی جان ہمارے گھر آ گئے۔ میں نے ان کے لیے بہت ہی پیاری سی ڈش تیار کی اور وہ رشتہ پکا کر کے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ان کی بارات آ گئی۔ میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ مجھے اپنی جان کے پاس جانا تھا۔ وہ مجھے ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ آخرکار میں اپنی پیاری سی جان کے پاس چلی گئی۔ اب ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ میں جیسا چاہتی تھی سب مجھے مل گیا۔ میں بھی اسے بے حد پیار کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے بے حد پیار کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو میری جان جیسا ہی ساتھی دے، آمین ثم آمین۔ ہماری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سٹوری کے لکھاری ایم جہانگیر خیالی،
دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔